بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نورانی قاعدہ میں آج تختی نمبر 23 پڑھنا سیکھیں گے۔ اس تختی میں اقلاب کا قاعدہ بتایا گیا ہے اور اقلاب کی مشق کرائی گئی ہے۔ یہ اقلاب اسے قلب بھی کہتے ہیں۔ اقلاب اور قلب اس کے لغوی معنی ہے بدلنے کے اور تجوید کی اصطلاح میں اقلاب کہتے ہیں تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو تنوین کو اور نون ساکن کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ یہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، جس میں سے 2 قاعدہ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اور یہ تیسرا قاعدہ ہے اور اس کے بعد بھی ایک قاعدہ آئے گا۔ تو تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوتا ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا۔ تیسرا قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آ جائے تو تنوین کو یا نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھے، گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اور چوتھا قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام یرملون ہوگا۔ پھر ادغام یرملون میں 2 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ اگر حروف یومن میں سے کوئی حرف آ جائے، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ناقص ہوگا، اس کو غنہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر را اور لام آ جائے، را یا لام آ جائے تو ادغام تام ہوتا ہے اور اس کو بغیر غنہ کے پڑھتے ہیں۔ تو آج یہ تنوین اور نون ساکن کا تیسرا قاعدہ جو اقلاب ہے، آج یہ پڑھنا سیکھیں گے اور اس کی مشق کریں گے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے تختی نمبر 23 اقلاب، تنوین یا نون ساکن کا قاعدہ نمبر 3۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ حج مثلا من بخل کہ اس طرح ہوں گے، میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ دیکھیے یہ جو مم بخیلا ہے اس کی ہجے کر کے یہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو دیکھیے اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے کہ اس میں کیا ہے کہ تو نون کو میم سے بدل کر، نون ساکن ہے تو نون ساکن کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اگر تنوین ہے تو تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ تو بدل کر پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو نہیں پڑھا جائے گا۔ نون ساکن ہے تو نون ساکن کو نہیں پڑھا جا رہا، تنوین ہے تو تنوین کو نہیں پڑھا جا رہا، ٹھیک ہے۔ بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو نہیں پڑھا جا رہا۔ تو دیکھیے مم بخیل، میم زبر مم۔ دیکھیے میم کو میم سے ملا کر ہم ہجے کر رہے ہیں، یہ نون ساکن کو نہیں پڑھا جا رہا ہے، نون ساکن کو میم سے بدل دیا جا رہا ہے تو نون کو نہیں پڑھا جا رہا۔ میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، مم بخیلا۔ یہاں پر میم میں غنہ بھی کر رہے ہیں، غنہ اور اخفا دونوں۔ مم بخیلا، لنسفعا بالناصیہ، لام زبر لا، نون سین زبر نس، لنس، فا زبر فا، لنسفع، عین میم زبر عم۔ دیکھیے عین میم زبر عم، جس طریقے سے یہاں پر نون ساکن کو نہیں پڑھا گیا اسی طریقے سے یہاں پر تنوین کو نہیں پڑھا جائے گا۔ تو عین میم زبر، ایک زبر پڑھا جائے گا، ہجے کریں گے، عین میم زبر عم، عین میم 2 زبر عم نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ تنوین میم ساکن سے بدل جا رہی ہے تو عین میم زبر عم، ٹھیک ہے۔ لنسفعا، بانون زیر بن، لنسفعا بن، نون الف زبرنا،
لنسفعا بالنا صاد زیر سی لنسفعا بالناصی یا زبر یا لنسفعا یا تا زیر تی لنسفعا بالناصیتی. اب یہاں پر آیت ہے تو آیت ہے اس وجہ سے یہ گولتا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی تو ناصیہ ہو جائے گا. لنسفعا بالناصیہ. ٹھیک ہے گول آیت ہے لنسفعا بالناصیہ. من بین الصلب میم زیر میم بایا زبر بی من بی نون صاد زیر نس من بینس صاد لام پیش سل من بین الصل با زیر بی من بین الصلب. ٹھیک ہے نون ساکن کو نہیں پڑھا جا رہا میم سے بدل کے پڑھ رہے من بین الصلب کرام بررہ کاف زیر کی را الف زبر را کرا میم زیر میم کرام با زبر با کرام با را زبر را کرام برہ را زبر را کرام بررہ تا دو زیر تن کرام بررۃ. آیت کی وجہ سے گولتا ہائے ساکنہ سے بدل جائے گی کرام بررہ. کرام دیکھیے را ہے اور یہاں پر غنہ اخفا کے ساتھ پڑھیں گے یہ دونوں را کو پر پڑھیں گے کرام بررہ